السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ہے سنسان حویلی کا آخری دروازہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر پرانی عمارت صرف اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بنتی، کچھ دیواریں اپنے اندر ایسی خاموش چیخیں بھی قید کر لیتی ہیں جو برسوں گزرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، اور شاید اسی لیے کچھ جگہیں دن کی روشنی میں بھی انسان کے دل میں عجیب سا خوف پیدا کر دیتی ہیں۔ شہر سے کچھ فاصلے پر ایک بہت پرانی حویلی تھی، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے کسی عورت کی رونے کی آوازیں آتی ہیں، مگر جب بھی کوئی ہمت کر کے اندر جاتا تو اسے وہاں کوئی نظر نہیں آتا، صرف ٹھنڈی ہوا، گرد سی بھری دیواریں اور ایسا سناٹا ملتا جو دل کی دھڑکن تک سنوا دیتا تھا۔ ایک رات 3 دوست صرف اس افواہ کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے اس حویلی میں داخل ہوئے، مگر اندر قدم رکھتے ہی انہیں محسوس ہوا جیسے باہر کی دنیا اچانک بہت دور رہ گئی ہو، کیونکہ نہ کتوں کی بھونکنے کی آواز آ رہی تھی، نہ ہوا کا شور، نہ درختوں کی سرسراہٹ، صرف ایک عجیب خاموشی تھی جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ حویلی کے مرکزی ہال میں ایک بہت بڑی پرانی گھڑی لگی ہوئی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی سوئیاں کئی سالوں سے 12:07 پر رکی ہوئی تھیں، اور گاؤں کے بوڑھے لوگ کہا کرتے تھے کہ جس رات یہ گھڑی دوبارہ چلنے لگے، اس رات کوئی نہ کوئی ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک دوست نے ہنستے ہوئے گھڑی کو ہاتھ لگایا، لیکن جیسے ہی اس کی انگلی گھڑی سے ٹکرائی، پورے ہال میں زوردار آواز گونجی اور برسوں سے رکی ہوئی سوئیاں آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگیں، جیسے کسی نے وقت کو دوبارہ زندہ کر دیا ہو۔ اسی لمحے اوپر والی منزل سے کسی کے دھیرے دھیرے چلنے کی آواز آنے لگی، حالانکہ جو تینوں جانتے تھے کہ حویلی میں ان کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ قدموں کی آواز ہر لمحے ان کے قریب آتی جا رہی تھی۔ انہوں نے موبائل کی ٹارچ اوپر کی طرف کی تو سیڑھیوں کے آخری زینے پر ایک سفید لباس میں ملبوس عورت کھڑی تھی، جس کے لمبے بال اس کا پورا چہرہ چھپا رہے تھے، اور وہ بغیر کوئی حرکت کیے خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تینوں خوف سے چند قدم پیچھے ہٹے، مگر اگلے ہی لمحے ٹارچ کی روشنی ایک لمحے کے لیے بجھی، اور جب دوبارہ جلی تو سیڑھیاں مکمل خالی تھیں، جیسے وہاں کبھی کوئی موجود ہی نہ ہو۔ انہوں نے فوراً حویلی سے نکلنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب مرکزی دروازے تک پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ باہر سے زنجیروں سے بند تھا، حالانکہ اندر آتے وقت وہ پوری طرح کھلا ہوا تھا۔
اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ زنجیروں پر برسوں پرانی رنگ جمی ہوئی تھی، جیسے انہیں کئی سال پہلے بند کیا گیا ہو۔ اچانک پورے حال میں ایک عورت کی سسکیوں کی آواز گونجنے لگی، اور پھر ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی سنائی دی، تم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے، کیونکہ اب تم نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی تینوں کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، ان کے ہاتھ کانپنے لگے اور سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، کیونکہ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ شاید گاؤں کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اسی دوران حویلی کے تمام کھڑکیاں ایک ساتھ زور زور سے کھلنے اور بند ہونے لگیں۔ گرد کا ایک طوفان پورے حال میں پھیل گیا، اور ہر دیوار سے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے کوئی آہستہ آہستہ ناخن رگڑ رہا ہو۔ جب گرد کچھ کم ہوئی تو سفید لباس والی وہی عورت صرف چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس کے بال آہستہ آہستہ ایک طرف ہٹے، اور اس کی آنکھیں مکمل سیاہ تھیں، جن میں نہ کوئی سفیدی تھی اور نہ ہی کوئی روشنی۔ اگلے ہی لمحے پورے حال میں ایک خوفناک چیخ سے گونج اٹھا۔ موبائل کی ٹارچ بجھ گئی اور ہر طرف مکمل اندھیرا چھا گیا۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے حویلی کا دروازہ کھولا تو اندر صرف 3 موبائل فون پڑے تھے، مگر وہ تینوں دوست کہیں بھی موجود نہیں تھے، جیسے وہ کبھی وہاں آئے ہی نہ ہوں۔ آج بھی جب رات کے 12 بجتے ہیں تو اس سنسان حویلی کی ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے 3 نوجوانوں کی مدد کے لیے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور گاؤں کے بزرگ آج بھی ایک ہی بات کہتے ہیں، کچھ دروازے تجسس سے نہیں، خاموشی سے چھوڑ دینے چاہیے۔